السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نبی رحمت نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل رب ذوالجلال نے ہم سب کو جمعہ کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر امت مسلمہ کے جو غلبے کی بات کی ہے، اس غلبے کو ایمان کے ساتھ مشروط کیا ہوا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ضرور غلبہ حاصل کرو گے، تم ہی سربلند ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے مومن ہوئے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ ایمان کی لذت کو حاصل کریں، اور ایمان کی لذت کو پانے کے لیے بہت سارے مصائب اور مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایمان کی لذت گھر بیٹھے بٹھائے حاصل نہیں ہوتی۔ ایمان کی لذت محض عمومی زندگی بسر کر کے حاصل نہیں ہوتی۔ ایمان کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی تکالیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز کے ساتھ پیش کرنا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے اس بندے کو پھر کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لذت کو حاصل کرنے کے بعد دوسری جد و جہد جو کرنا ہوتی ہے وہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کی جد و جہد ہے۔ گویا کہ سب سے پہلی سیڑھی ایمان کی لذت کو حاصل کرنا، اس کے لیے ذاتی طور پر محنت کرنا، ذاتی طور پر اس کے لیے کوشش کرنا،
مختلف مصائب اور مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، اور کامیاب بندے کی چند علامات کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ہمیں عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں، قد افلح من اخلص اللہ قلبہ للایمان، کامیاب ہو گیا وہ بندہ، فلاح پا گیا وہ بندہ کہ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے خالص کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے دل کو ایمان کے لیے خالص کب کرتا ہے، اس کا انتخاب کب کرتا ہے؟ کیا بندے کو اس کے لیے کچھ محنت کرنا پڑتی ہے؟ اپنے دل کو ایک خاص انداز کے ساتھ کیا بنانا پڑتا ہے کہ پھر رب ذوالجلال اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور پھر اس بندے کے دل کو ایمان کے لیے وہ چن لیتا ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ہی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ سورہ الحجرات کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے آقا سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ دلی وارفتگی کا اظہار کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا ادب کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، تو رب ذوالجلال قرآن مقدس میں فرماتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العزت ان بندوں کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ کامیابی اور کامرانی کی سیڑھی پہ سوار ہونا چاہتا ہے اور رب ذوالجلال کے ان خالص بندوں میں اپنا شمار کرنا چاہتا ہے، تو اسے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ عشق و مستی کی کیفیت اپنی طبیعت کے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو اس کی محنت رائیگاں چلی جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کامیاب بندے کی پہلی نشانی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ دوسری نشانی فرمائی، وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا، رب ذوالجلال اپنے اس بندے کے دل کو سلیم بنا دیتا ہے، قلب سلیم بنا دیتا ہے۔ سلیم کا ایک معنی کسی شے کو جب محفوظ کر لیا جائے تو اسے سلیم کہا جاتا ہے، بلکہ یوں اگر کہا جائے کہ جو بہت زیادہ محفوظ ہو جائے اسے سلیم کہا جاتا ہے۔ اب قلب سلیم کا معنی یہ ہے کہ ایسا دل جو حسد سے، کینے سے، بغض سے، نفرت سے پاک ہو جائے اور اس کے گرد ایک شیلڈ زبردست قسم کی قائم ہو جائے کہ اب اس دل کے اندر کسی قسم کی منفی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ایسا بنا دیا ہے کہ حسد نہیں کرتا، کینہ نہیں اس کے اندر ہے، بغض نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو قلب سلیم بنا دیا ہے۔ اور سلیم کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا، ڈسا ہوا۔ جب سانپ کسی شے کو ڈس لے تو اسے بھی سلیم کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سلیم کا معنی کیا ہوگا کہ ایسا دل جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈسا ہوا ہے۔ اور آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ جب کوئی شے کسی کو ڈس لیتی ہے اس کا زہر پورے بدن کے اندر، پورے وجود کے اندر سرایت کرتا ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈسا ہوا ہے، اس کے انگ انگ سے، لوں لوں سے، اس کے جسم کے ہر بال سے، ہر حرکت سے، ہر کیفیت سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔
تو یہ قلب سلیم اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کر دیتا ہے۔ تیسری نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کامیاب ہوتا ہے اس کی تیسری نشانی یہ ہے وَلِسَانَهُ صَادِقًا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو سچا کر دیتا ہے، زبان اس کی سچی ہو جاتی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، جب بھی بولے گا سچ بولے گا۔ یہ اس کی تیسری نشانی ہے کامیاب بندے کی۔ اس کا مطلب ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جو اپنی زبان کو آلودہ کرتا ہے، ایسا بندہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سچ بولنے والا ہمیشہ کامیابی اور کامرانی کے مقامات کو طے کرتا ہے۔ اگلی نشانی بڑی کمال کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةٌ، کامیاب بندے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ اس کے نفس کو مطمئن کر دیتا ہے۔ اب مطمئن ہونے کی نشانی کیا ہے؟ مطمئن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بندہ کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور نہ ہو، ہر حالت میں بالکل وہ پرسکون رہتا ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، ایسا نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر کہا جائے کہ جو ہر حالت میں اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اپنے رب کو یاد کرے، تکلیف ہو تب بھی رب کو یاد کرے، کوئی خوشی کا موقع ہو تب بھی اللہ کو یاد کرے، کوئی مشکل پیش آ جائے تب بھی اللہ کو یاد کرے، جب اس مشکل سے نجات مل جائے تب بھی اللہ کو یاد کرے، اور اس کا بالکل نفس مطمئن ہو۔ حالات کی تنگی آ گئی پھر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، کشادگی کی کیفیت پیدا ہوگی پھر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، تو ایسے بندے کا نفس جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے۔ اور ایسے بندوں کے بارے میں اللہ خود قرآن مقدس میں فرماتا ہے، اے نفس مطمئنہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بڑا پیارا جملہ ہے، اے نفس مطمئنہ، یعنی جس نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا، قناعت پسند ہو گیا، اللہ کی ذات سے راضی ہو گیا، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میرے بندے جس نے اپنے نفس کو مطمئن کر لیا، آجا اپنے رب کی طرف، اب تیری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ تو رب سے راضی ہو گیا ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ تو یہ کیفیت جب بندے میں پیدا ہوتی ہے تو یہ اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةٌ، جس بندے پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اس کی عادات بالکل سیدھی سی ہوتی ہیں، اس کی طبیعت میں ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، سیدھا آدمی ہوتا ہے، بات بھی سیدھی کرتا ہے اور عمل بھی اس کے بڑے سیدھے سیدھے سے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ نہ اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم میں کوئی ٹیڑھ پن تلاش کرتا ہے اور نہ وہاں پر اپنی طبیعت کے اندر کوئی وہ ٹیڑھا پن لاتا ہے۔ جو بات کرتا ہے وہ کھری کرتا ہے، سیدھی کرتا ہے، اور جو اس کی عادات ہیں اس کے اندر بھی کوئی کسی قسم کی کجی اور کمی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ کامیاب بندے کی اگلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَمِعًا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پہ کرم کرتا ہے تو اس کے کانوں کو مستمع بنا دیتا ہے۔ یہ خاص کیفیت ہے کانوں کی، مستمع۔ ایک ہے کہ ہمارے کان سنتے ہیں، ہر آواز کو سنتے ہیں، چرند پرند کی آواز کو بھی سنتے ہیں، انسانوں کی آواز کو بھی سنتے ہیں، کبھی کبھی تلاوت قرآن بھی سنتے ہیں، غیبت اور چغلی بھی سنتے ہیں، مثبت بات بھی سنتے ہیں، منفی بات بھی سنتے ہیں۔ یعنی ہمارے کانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت عطا کی ہے کہ یہ ہر قسم کی بات جو ہے وہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مگر جس بندے پہ اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کو مستمع بنا دیتا ہے۔ مستمع کانوں کی وہ حالت ہے کہ جب بھی سنے گا حق بات کو سنے گا اور اس حق بات کو اپنے سینے میں جگہ دے گا، یعنی باطل بات نہیں سنے گا، غلط بات نہیں سنے گا، اور اگر غلط بات سنی بھی ہے تو اس کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دے گا۔ کانوں کی اس کیفیت کو مستمع کہا جاتا ہے۔ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ان کانوں کو مستمع بنا دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو ناظرہ بنا دیتا ہے۔ ناظرہ کا مطلب ہے کہ ان کی آنکھوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب بھی دیکھتے ہیں کہ وہ عبرت کی نگاہ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ کوئی واقعہ سنتے ہیں تو ان کو عبرت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ سے معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ اس مصیبت سے مجھے بچا کے رکھنا۔ کوئی ایسی حالت پیدا ہو جائے تو وہ عبرت کی کیفیت اپنی طبیعت میں پیدا کر لیتے ہیں، معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو ناظرہ بنا دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال کے ساتھ کانوں کی گفتگو فرمائی، فرمایا فَأَمَّا الْأُذُنُ فَقُمْ، یہ جو کان ہیں یہ کیف کا کام کرتے ہیں۔ کیف کہتے ہیں جو جیسے ہم پٹرول ڈلواتے ہیں بوتل کے اندر تو اس کے اوپر کیف رکھ دیتے ہیں، تو اس کیف کے ذریعہ پھر اس کے اندر پانی ڈالا جائے یا دودھ ڈالا جائے یا کوئی بھی چیز ڈالی جائے وہ بوتل کے اندر نیچے چلی جاتی ہے۔ اب رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ یہ جو تمہارے کان ہیں یہ کیف ہیں۔ اب یہ کیف ہیں اور ان کا سیدھا لنک ہے انسان کے دل کے ساتھ۔ اب اگر آپ نے اور میں نے اس کے اندر کانوں کے اندر اچھی چیزوں کو بھرا، اس کا مطلب ہے میرے دل کے برتن کے اندر اچھی چیزیں وہاں پر داخل ہوں گی، اور اگر میں نے اپنے کانوں کے اندر غیبت کو، چغلی کو، منفی باتوں کو اندر بھرا تو میرے دل کے اندر بھی منفی باتیں جانا شروع ہو جائیں گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں جو ہیں یہ بھی ایسا کام کرتی ہیں کہ یہ چیزوں کو دل کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ کان کیف کا کام کرتے ہیں اور آنکھیں بھی یہاں پر چیزوں کو اپنے اندر جذب کرتی ہیں۔ اب جو آنکھیں اپنے اندر جذب کرتی ہیں تو ان کا جو لنک ہے وہ بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ ان دو چیزوں کو محفوظ کر لیتا ہے، کانوں سے اچھی باتیں اپنے دل میں لے چلا جاتا ہے، آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھ کر اپنے دل کے اندر ان کو جذب کر لیتا ہے، اور دل سے پھر باقی اعضاء کو حکم صادر ہوتے ہیں جو اپنے دل کو پاکیزہ رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من جعل قلبہ واعیا، کامیاب ہو گیا وہ بندہ کہ جس نے اپنے دل کو اچھی باتوں سے بھرنا شروع کر دیا۔ اب جو بندہ اچھی باتیں بھرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو گویا کہ پہلی چیز جو ہمارے لیے اشد ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کی لذت کو حاصل کریں۔ ایمان کی لذت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے قرآن مقدس کا اصول یہ ہے کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کسی اور کو ترجیح نہیں دینی، تو پھر آپ ایمان کی لذت کو حاصل کر سکیں گے۔ اگر ایسا کام آپ نہیں کرتے تو پھر ایمان کی لذت جو ہے وہ بندے کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس حوالے سے ہماری تربیت فرمائی، مختلف قسم کے انداز ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائے۔ اب اصل میں ہم جس موضوع کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں وہ موضوع یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ تمہیں غلبہ ملے گا، مگر اس کی بنیادی شرط کیا ہے کہ جب تم مومن ہو جاؤ۔ اگر تم مومن نہیں بنتے تو پھر ہم اس بات کا مزہ چکھ رہے ہیں، ہمیں اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر ذلت اور پستی کا مسلسل شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں بحیثیت مسلمان۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم تسلسل کے ساتھ ذلت اور پستی کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ اب اس سے نکلنے کے لیے ضروری کیا ہوگا؟ کچھ اپنی ذہن سازی کرنا ہوگی، چھوٹے چھوٹے کاموں میں ذہن سازی کرنا ہوگی، چھوٹی چھوٹی عادات میں ذہن سازی کرنا ہوگی۔ یہ باتیں ہمیں اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ باقاعدہ بیٹھ کر کچھ چیزیں ڈسکس کرنا ہوں گی، کچھ قواعد و ضوابط بتانے ہوں گے، کچھ شرائط بتانی ہوں گی زندگی بسر کرنے کی۔ میں ایک مثال دوں گا حدیث پاک سے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو کمانے کا ایک اصول عطا فرمایا۔ اب اس روایت سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذہن سازی جو ہے وہ
اس لیول پہ جا کے کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں من طالبت دنیا، جو دنیا کو طلب کرتا ہے۔ اب دنیا کو طلب کرنے سے کیا مراد ہے کہ وہ رزق کماتا ہے، یعنی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کوئی تجارت کا پیشہ اختیار کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے یا ذمہ دارہ کرتا ہے۔ تو اب اس کا ذہن کیسا ہونا چاہیے؟ مثلا صبح اٹھا ہے، دکان کھولنے جا رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا باتیں ہونی چاہیے؟ اگر ایک بندہ اپنی نئی فصل بیجنے جا رہا ہے تو اس کی نیت میں کیا؟ اگر ایک دفتر میں جا رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اگر وہ چاہے مزدوری ہی کیوں نہ کر رہا ہو تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا کہ جب وہ جائے تو اس کا ذہن کس لیول کا ہو؟ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دونوں جو میں آپ کے سامنے یہ پہلو بیان کروں گا یہ رزق حلال کے حوالے سے ہوں گے۔ حرام کی تو نیت کرنی ہی نہیں ہے نا، یعنی خدا نہ خواستہ اگر چوری کی نیت ہے تو وہ تو شروع سے ہی خراب ہے، اگر لوٹ مار کی نیت ہے وہ تو شروع سے ہی خراب ہے، کرپشن ہے، رشوت ہے، چور دروازے ہیں، یہ تو شروع سے ہی حرام ہیں، ان کی تو نیت ویسے ہی نہیں کرنی۔ اب یہ جو دونوں نیتیں ہیں جن کا میں ذکر یہاں پہ آپ کے سامنے کروں گا، یہ اس بندے کے لیے ہے جو رزق حلال کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بڑے پیارے جملے ہیں، من طالبت دنیا، جو بندہ دنیا کی تلاش میں نکلتا ہے، حلالن، اور نیت بھی کیا ہے؟ حلال کی ہے۔ سب سے پہلی نیت یہ کرتا ہے استعفافاً عن المسألہ، کہ میں رزق حلال کماؤں گا تاکہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، یعنی بھیک مانگنے سے بچ جاؤں۔ اس نیت کے ساتھ وہ رزق حلال کمانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، پہلی نیت۔ نمبر 2، وسعیًا علی اہلہ، دوسری اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں رزق حلال کما کر اپنے بیوی اور بچوں پہ خرچ کروں گا، یہ اس کی دوسری نیت ہوتی ہے۔ تیسری نیت اس کی یہ ہوتی ہے وتعطفاً علی جارہ، پہلی نیت کیا ہے کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا بلکہ رزق حلال کماؤں گا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ دوسری نیت کیا ہوگی کہ میں اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کروں گا۔ اور تیسری نیت بڑی پیاری ہے وتعطفاً علی جارہ، کہ میں اپنے جو پڑوسی ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، ان پر بھی خرچ کروں گا۔ تو یہ نیت وہ اپنے دل میں رکھے گا کہ جو میرے پڑوسی ہوں گے میں ان پہ بھی خرچ کروں گا، کسی کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہوگا تو میں اسے کھانا لے کے دے دوں گا، کسی کے پاس لباس نہیں ہے تو میں اسے لباس لے کے دے دوں گا۔ اس نیت سے وہ کمانے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ قربان جائیں، اجر کتنا ہے! آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ رزق حلال یہ 3 نیتیں لے کر کماتا ہے کہ بھیک نہیں مانگوں گا، اہل و عیال پہ خرچ کروں گا، اور غرباء پہ، مساکین پہ، جو پڑوسی ہوں گے میرے ان کے اوپر وہاں پر اس کو خرچ کروں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بندہ لاقی اللہ تعالی یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بندہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اب جو بندہ اپنا چہرہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح روشن بنانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ رزق حلال کماتے ہوئے ان 3 نیتوں کو اپنے ذہن کے اندر قائم اور دائم رکھے۔ ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من طالب الدنیا حلالا، جو بندہ حلال کماتا ہے مگر اس کی نیتیں کیا ہیں؟ اب دیکھیں حرام کی بات نہیں ہو رہی، حلال کی ہی بات ہو رہی ہے۔ جو بندہ رزق حلال کماتا ہے مگر اس کی سب سے پہلی نیت کیا ہے؟ مقاصراً، کہ میں اپنی دولت کو زیادہ کروں گا، یعنی خرچ کرنے کی بجائے اس کی نیت کیا ہو جاتی ہے کہ میں اپنی دولت بڑھاتا جاؤں گا، زیادہ کرتا چلا جاؤں گا۔ ایک تو نیت اس کی یہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، مفاخراً، دولت زیادہ ہوگی تو میں لوگوں پہ فخر کروں گا، میں بتاؤں گا لوگوں کو کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، وہ کسی بھی طرح بتائے، چاہے وہ اترا کر بتائے یا گھمنڈ کے ساتھ بتائے، یہ اب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ رزق حلال کماتے ہوئے ہے، حلال کما رہا ہے، مگر دیکھیں نیت گندی کر لی ہے
کما حلال رہا ہے، مگر نیت میں فساد کر لیا کہ پہلی نیت یہ کیا کر لی کہ میں یہاں پر اپنا مال بہت زیادہ جمع کروں گا، دوسری نیت کیا کر لی کہ میں فخر کروں گا، اور تیسری نیت یہ کر لی مرائین، میں اپنا پیسہ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ دیکھو میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے۔ اب کمایا حلال ہے، حرام نہیں کمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لاقی اللہ وہو علیہ غضبان، جب یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ اس پر غضبناک ہوگا کہ تو نے حلال کمانے کے ساتھ ہی غلط نیتیں کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتہائی ذہن سازی کی ضرورت ہے ہمارے ہاں۔ یہ جو دکھاوا ہے یا شہرت ہے یا فخر کی کیفیت ہے یا تکاثر کی کیفیت ہے، یہ انسان کے ذہن کو مفلوج کر دیتی ہے، مائنس کرتی ہے، منفی ذہن بنا دیتی ہے، جس سے پھر انسان اترانے لگ جاتا ہے۔ لہٰذا رزق حلال کمائیں، مگر 3 نیتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائیں۔ پہلی نیت یہ کرنی ہے کہ میں بھیک مانگنے سے بچ جاؤں گا، دوسری نیت یہ کرنی ہے کہ میں بیوی بچوں پہ خرچ کروں گا، اور تیسری نیت یہ کرنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر خرچ کروں گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک مقام پر ایک سوال کے جواب میں ایک بڑی خوبصورت بات ہمیں عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ عرض کی حضور، کسی نے سوال پوچھا ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل کون ہوتے ہیں؟ اب یہ معیار کون بتا رہے ہیں؟ سید الانبیاء، امام الانبیاء۔ لہذا افضل ہونے کا معیار میں اور آپ وہی رکھیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم اپنے ضابطے بنا کر کسی کو افضل نہیں مان سکتے، چاہے کوئی ہواؤں میں اڑتا ہوا کیوں نہ آ جائے، چاہے اس کی ظاہری حالت بود و باش وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، جو مرضی وجہات لے کر آ جائے، ہم ایسے شخص کو افضل نہیں مان سکتے جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول نے افضل قرار نہ دیا۔ عرض کی کہ حضور افضل لوگ کون ہوتے ہیں؟ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں یہاں پہ ارشاد فرمائی۔ فرمایا جو افضل لوگ ہوتے ہیں ان کی 2 نشانیاں۔ پہلی نشانی یہ ہے کل مخموم القلب وصدوق اللسان، ہر وہ بندہ جو مخموم القلب ہے، نیا لفظ ہے، اس پر صحابہ نے بھی پھر سوال کیا جو ابھی آگے آ رہا ہے۔ ہر وہ بندہ جو مخموم القلب ہے وہ افضل ہے، اور دوسری نشانی فرمائی صدوق اللسان، وہ بندہ جو زبان کا سچا ہے وہ افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ دوسری بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو زبان کا سچا ہے، سچ بولتا ہے، یہ بات ہمیں آرام سے سمجھ میں آ گئی ہے۔ یہ جو مخموم القلب ہے یہ کون ہوتا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مخموم القلب کی 6 نشانیاں بیان کہ جس کا دل مخموم ہوتا ہے۔ ویسے سادہ لفظوں میں مخموم کسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں وہ پہلے سمجھ لیں۔ جب گھر میں جھاڑو اچھے طریقے سے دے دیا جائے، صفائی کی جائے، ہر طرح کی گندگی گھر سے نکال دی جائے، جھاڑو دیا جائے، خوشبو کا استعمال کیا جائے، اور جب گھر بالکل نکھرا ہوا لگے تو اس وقت اہل عرب کہتے تھے خامت البیت، کہ جو گھر ہے وہ کیا ہو گیا ہے؟ خوبصورت ہو گیا ہے۔ تو مخموم القلب اس شخص کو کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس دل کی 6 نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوا النقی، النقی ایسا بندہ جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، بالکل ستھرا کر لیا۔ اب ستھرا دل کن چیزوں سے ستھرا کرنا ہے؟ حسد، کینہ، بغض، یہ جتنی بھی آلائشیں ہیں ان سے ستھرا کرنا ہے۔ فرمایا التقی، صرف دل کو بندہ ستھرا نہیں کرتا بلکہ اب دل کی یہ کیفیت کر لیتا ہے کہ اب اس کو دوبارہ گندا نہیں ہونے دیتا، یعنی اس کے گرد ایسی ایک جھلی قائم کر لیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی، اللہ اور اس کے رسول کے پیار کی، کہ اب اس کے دل کے اندر اگر کوئی بات آتی ہے تو اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کے رسول کی بات آتی ہے۔ اب نہ حسد آتا ہے، نہ کینہ آتا ہے، نہ بغض آتا ہے۔ گویا کہ اس دل کی دوسری نشانی کیا ہے کہ وہ التقی بھی ہوتا ہے، نقی بھی ہوتا ہے اور تقی بھی ہوتا ہے۔
پہلے جھاڑو دیتا ہے، جھاڑو دینے کے بعد اپنے دل کی باؤنڈری جو ہے وہ ایسی بنا لیتا ہے کہ اب دوبارہ اپنے دل کے اندر غلاظت کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ یہ اس کی دوسری نشانی ہے۔ تیسری نشانی حضور نے فرمایا لا اسم علیہ، اب اس کا دل ظلم کے بارے میں سوچنا بند کر دیتا ہے۔ یہ اس کی تیسری نشانی ہے، گناہ نہیں کرتا، اب اس کا دل مخموم ہو رہا ہے، نقی بھی ہو گیا، تقی بھی ہو گیا، اور لا اسم علیہ، اب اس کے دل کے اندر کوئی گناہ کی بات جو ہے وہ ابھرتی بھی نہیں ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی ولا بغیہ، اس کا دل اب بغاوت نہیں کرتا اللہ اور اس کے رسول سے، فوراً چک جاتا ہے۔ یہ چوتھی نشانی۔ اور پانچویں نشانی فرمائی ولا غلہ، اس کے دل کے اندر کوئی کینہ نہیں ہوتا، ولا حسدہ، اور اس کے دل کے اندر کوئی اب حسد نہیں ہوتا۔ فرمایا جس بندے میں یہ نشانیاں پائی جائیں اس کا دل ہے مخموم القلب، اور مخموم القلب جو بندہ ہوتا ہے وہ تمام لوگوں سے افضل بندہ ہوتا ہے۔ اب ایک کیفیت جو اپنے دل کی پاکیزگی کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ایمان کی لذت حاصل کرنے کے لیے ان مراحل سے بندے کو گزرنا پڑتا ہے۔ جو بندہ نہیں گزرتا وہ دجالیت کے فریم میں آ جاتا ہے، وہ طاغوت کی گرفت میں آ جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے طاغوت کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ دجل و فریب، یعنی وہ اپنی زندگی کو دھوکے کی زندگی کے اندر وہاں پر لے کے چلا جاتا ہے، جس کی سزا پھر ہمیں ملتی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی پیاری بات اور ہمیں عطا فرما دی۔ دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، زندگی تو مختصر سی ہوتی ہے اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ مختصر ہے، بلکہ ایک روایت بڑی پیاری ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب سے تو پیدا ہوا ہے تو تیری منزل اب آخرت کی طرف ہی ہے، یہ نہ سمجھ کہ میری عمر بڑھ رہی ہے۔ فرمایا جب دوڑ سٹارٹ ہوتی ہے نا، جب سٹارٹ نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، جب دوڑ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت جو وننگ پوائنٹ ہے یا جو جہاں پر پہنچنے والا پوائنٹ ہوتا ہے وہ اب جیسے جیسے آپ دوڑتے ہیں وہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اگلے پوائنٹ کا ہی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ آ کے ختم ہوا۔ چلو وننگ پوائنٹ یا کوئی بھی ہم دوڑ لگاتے ہیں، بھی 5 کلومیٹر دوڑ لگانی ہے، تو اب دوڑ شروع ہوگی تو پتہ ہے کہ 5 کلومیٹر دوڑ لگانی ہے، مگر حضور نے ایک دن باقاعدہ طور پر زمین کے اوپر ایک مربع بنایا، مربع شکل میں آپ نے خط کھینچے، یوں خط کھینچنے کے بعد ایسے خط کھینچے، پھر حضور نے اس میں ایک لمبی لائن لگا دی، اور لائن اس انداز کے ساتھ لگائی جیسے یہ قرآن پاک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک مربع شکل میں خط کھینچا اور اس کے درمیان سے فرض کریں ایک لائن لگائی، اور اس لائن کو کراس کر کے آگے چلی گئی۔ اب دیکھیں حضور کیسے سمجھایا کرتے تھے صحابہ کو دنیا کی حیثیت، وہ لائن بہت آگے چلی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میں نے پورا ایک دائرہ سا بنایا ہے یہ دنیا ہے، اور یہ جو میں نے ابتدائی یہاں سے لائن لگائی ہے یہاں سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ جو میں نے اس لائن کو آگے کراس کیا ہے یہ انسان کی امیدیں ہیں کہ جو اس لائن کو بھی کراس کر رہی ہیں کہ میں یہ بھی کر دوں گا، وہ بھی ہو جاؤں گا، فلاں بھی ہوگا، فلاں بھی ہوگا۔ مگر حضور فرماتے ہیں اس کو کیا پتہ کہ یہ چل رہا ہے اور اینڈ پوائنٹ تو اس کا یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی امیدیں وہیں کی وہیں دھری رہ جاتی۔ تو یہ تو زندگی ہے، ہمیں اپنے اینڈ پوائنٹ کا بھی نہیں پتہ کہ اگلی سانس بھی لینی ہے کہ نہیں لینی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دن حضور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ جس کے ساتھ ارادہ کرے، اَن يَهْدِيَهُ، کہ اس کو ہدایت دے، اللہ جس کے ساتھ ارادہ کرے کہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب یہ تلاوت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان النور اذا داخل الصدر، جب نور انسان کے سینے کے اندر داخل ہوتا ہے، انفسخ، تو اس کا جو دل ہے یہ بڑا وسیع ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی توجہ طلب روایت ہے، آپ بس میری طرف توجہ رکھیں۔
پسینے کو انجوائے کیا کریں. میں پہلے بھی کہتا ہوں اللہ کا ہر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، اس کو بھی انجوائے کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا داخل الصدر، جب یہ نور سینے میں داخل ہوتا ہے، انفسخ، تو سینہ کیا ہو جاتا ہے؟ کشادہ ہو جاتا ہے. فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل لتلک من عالم یعرف بہ، یہ سینے کے کشادہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ یعنی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے اس کی علامت کیا ہے؟ یہ کیسے پہچانا جائے کہ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بندے سے کیا ہو گیا ہے؟ وہ راضی ہو گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 علامتیں یہاں پر فرمائیں اس بندے کی. فرمایا پہلی علامت یہ ہے تجافی من دار الغرور، کہ ایسا بندہ اس دھوکے کی زندگی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس کی پہلی نشانی ہے. وہ کہتا ہے یہ دھوکے کی زندگی ہے، وہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. والانابہ الی دار الخلود، اور اس کی توجہ آخرت کی طرف ہوتی ہے. میں نے قبر کو بنانا ہے، میں نے اپنے حشر کو بنانا ہے، وہ دنیا کی کسی شے کی طرف توجہ نہیں دیتا. اور تیسری بات فرمائی والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے. یہ 3 نشانیاں جس کے اندر پائی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نور آ گیا. اب آخری روایت سنیے، اور میں بڑے پیار سے کہوں گا اس روایت کو سنتے ہوئے اپنے دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جائیں. آپ کو ایک عجیب لذت محسوس ہوگی. اس چھوٹی سی روایت کے اندر بہت بڑے اسباب چھپے ہوئے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر ان کو مقرر کیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ذرا منظر ذہن میں لائیں، مدینہ منورہ ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر حضور مقرر کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پہ سوار کروا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مدینے سے باہر چھوڑ کے آتا ہوں. حدیث پاک کے لفظ بڑے پیارے ہیں. خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصیہ ومعاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ. دنیا کے سب سے بڑے سردار، سب سے بڑے آقا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کمال ہے، خادم سواری پہ سوار ہے، مدینے کی گلی ہے، اور آقا اپنے خادم کی سواری کی مہار پکڑ کر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. میں تو بڑے پیار سے کہتا ہوں ہمیں تو ایسے لیڈر چاہیے جو اپنے نوکروں کو اہمیت دیں، جو اپنے خادموں کو اہمیت دیں. ہم تو اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہیں جو امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ حضرت معاذ کو سواری پہ سوار کیا ہوا ہے اور خود پیدل سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. معاذ وہاں پہ جا کے یہ کرنا، معاذ وہاں پہ جا کے یہ کرنا، معاذ وہاں پہ جا کے یہ کرنا. تو گویا کہ ہم ایسی چدراہٹ کو نہیں مانتے کہ جس چدراہٹ کے اندر وہاں پر اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو کوئی اہمیت نہ دی جائے. ہم اس چدراہٹ کو مانتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود کھاؤ اپنے ملازم کو بھی وہی کھلاؤ، جو خود پہنو اپنے ملازم کو بھی وہی پہناؤ. ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی کہ میں جہاں پر چاہوں مجھے کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی، میں سو جایا کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کر رہے ہیں. اچانک حضور کا رخ بدلا اور فرمایا اے معاذ اب تو جا رہا ہے، انک عسیٰ ان اللہ تلقانی بعد عامی ھذا. معاذ تو جا رہا ہے مگر ایک بات یاد رکھ. بڑے پیار سے کہ حضور نے یہ بات، حضور نے مدینے کی طرف منہ کر لیا، مدینہ منورہ کی طرف، اور فرمایا معاذ تو جا رہا ہے، اب تو جب اگلے سال آئے گا نا مدینہ منورہ، ہو سکتا ہے میری اور تیری ملاقات نہ ہو اور تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا. اللہ اکبر، میری قبر کے پاس سے گزرے گا. حدیث پاک کے لفظ ہیں فبقا معاذ جشعا
حضرت معاذ زار و قطار رونے لگ گئے، حضور آپ مجھے یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، پیچھے آپ کا وصال ہو جائے گا تو میرا کیا بنے گا؟ آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، آپ کی قبر انور پہ میں آؤں گا اگلے سال، میرا کیا بنے گا؟ قربان جائیں حضور کی عنایت پہ، حضور کی عنایت پہ قربان جائیں۔ حضور نے پھر مدینے کی طرف منہ کر لیا، فاقبل بوجہہ نحو المدینہ المنورہ، حضور نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کیا، اور صرف حضرت معاذ کے لیے نہیں، میرے اور آپ سب کے لیے ایک خوشخبری دے دی۔ میں پھر پیار سے کہوں گا، دھوکے کی زندگی سے نکل کر اس محبت اور عشق کی زندگی میں آئیں، اس میں لذت ہی لذت ہے، مزہ ہی مزہ ہے۔ کائنات کے آقا نے فرمایا معاذ بات تو تیری ہے مگر میں پوری امت کے لیے ایک جملہ دے رہا ہوں، اور وہ جملہ کیا ہے؟ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، میری امت کا کوئی بھی فرد اگر میرے قریب رہنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں، دنیا کے جس کونے میں مرضی چلا جائے، یعنی تو یمن جا رہا ہے نا، من کانو حیث کانو، دنیا کے جس کونے میں مرضی چلا جائے اور میرا امتی متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، میں محمد اس کو ضمانت دیتا ہوں جہاں کہیں رہے گا مجھ محمد کو اپنے قریب پائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے میں بڑے پیار سے کہتا ہوں، کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ آپ نظر بھی آتے ہیں، نظر جیسے خدا کی ذات اپنے جلووں سے نظر آتی ہے، تو مصطفیٰ کی ذات بھی اپنے لطف سے نظر آتی ہے، لطف سے نظر آتی ہے۔ آپ بس متقی بن جائیں، آپ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جائے گا، آپ کو حضور کی طرف سے تسلی بھی ملے گی۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درد دل کا علاج بھی کریں گے۔ کسی نے کہا تھا نا، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، سرکار نے جب یہ بات کر دی ہے کہ میرا امتی دنیا کے جس کونے میں مرضی چلا جائے، یارو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جہاں پر بھی رہتے ہیں تقوی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور متقی لوگوں کے سر کے اوپر نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، اور جس کے ساتھ نبی کا ساتھ ہو، جس کو آسرا نبی کا ہو، جس کے سر کے اوپر کرم کا ہاتھ ہو، اس لطف کا ہاتھ ہو، اور وہ مسکراہٹیں نصیب ہو جائیں جس کو، کہ جن مسکراہٹوں کو دیکھ کر لوگ اپنے دکھ بھول جایا کرتے تھے، یقین جانیں دنیا کی بڑی سے بڑی دولت، ہیرے جواہرات، سٹیٹس اور مراتب اس کے قدموں میں رکھ دیے جائیں، وہ ٹھوکر مار کر سائڈ پہ کر دیتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ میرا دل اور میری جان مدینہ منورہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اگر ضرورت ہے تو حضور کی ضرورت ہے، حضور کی محبت کی ضرورت ہے، حضور کے پیار کی ضرورت ہے۔ یارو آؤ اس زندگی کے اندر اپنے آپ کو ایسی مگن اور ایسی لگن کے اندر آگے بڑھو کہ آپ کا وجود تو ادھر ہو مگر آپ کی روح ہر وقت مدینہ منورہ کی بہاروں کی سیر کرتی ہوئی نظر آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔